بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کر کے پوچھا کہ اب تم ان اشیاء کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تو اس کے سوا کوئی علم نہیں رکھتے جو تو نے ہمیں عطا کیا، بے شک تو بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے آدم سے فرمایا کہ اے آدم اب تم ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم نے ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کی تمام چھپی ہوئی اور پوشیدہ چیزوں کو میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں انہیں بھی جانتا ہوں۔ ناظرین، یہ ہے انسان کے علم کی ابتدا۔ علم مشاہدے کا نام ہے، خواہ یہ مشاہدہ آپ نے خود کیا ہو یا کسی اور نے۔ اس علم کا تجزیہ کر کے صحیح حقائق تک پہنچنا شعور کا کام ہے۔ شعور کے کیے گئے تجزیے سے جس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں اس کا مشاہداتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ بغیر شعور کے علم کی نہ تو کوئی حیثیت ہے نہ وقت، مگر شعور استعمال کر کے علم کا حاصل ہو جانا ایک فطری امر ہے۔ نیوٹن نے سیب گرتے دیکھا تھا، یہ مشاہدہ علم پر مبنی تھا، مگر کیا نیوٹن وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین پر کوئی چیز گرتے دیکھی؟ جی نہیں۔ اپنے شعور کو صحیح سمت میں استعمال کر کے اس نے محض سیب گرنے کے مشاہدے سے پوری انسانیت کے علم میں اضافہ کیا۔ اس ایک شخص کا شعوری مشاہدہ باقی تمام انسانیت کے لیے علم بن گیا۔ دو مختلف لوگوں کا ایک ہی علم پر تجزیہ مختلف ہو سکتا ہے، نتائج بدل سکتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو انتہائی دیانتداری سے اپنے نکالے گئے نتیجے کے ساتھ دوسرے کے نکالے گئے نتیجے کو بھی پرکھے، پھر فیصلہ کرے کہ نتیجہ کس نے زیادہ بہتر نکالا۔ اس کائنات میں کس چیز کا رویہ کیسا ہے، اس تحقیق سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، مگر اس کائنات میں کس چیز کا رویہ ایسا کیوں ہے یہ سوچے بغیر کسی نتیجے پر پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ سیب نیچے گرا، یہ ایک علم ہے، ہر شخص کے پاس موجود ہو سکتا ہے۔ سیب نیچے کیوں گرا یہ بات صرف اسے پتہ چلی جس نے اس علم کو شعور پر پرکھا۔ اس کیوں کے بغیر سائنس ادھوری ہے، مگر آج کی سائنس ہمیں یہ باور کروانے کی کوشش کرتی ہے کہ سائنس کا تعلق صرف کیسے سے ہے۔ سائنس کی تقریباً تمام دریافتوں پر یہ نظریہ رد ہوتا ہے۔ کائنات پھیل رہی ہے، یہ علم ہے۔ کائنات کیوں پھیل رہی ہے یہ سوال ہمیں بگ بینگ تک پہنچا دیتا ہے، مگر بگ بینگ کیوں ہوا تھا یہ سوال ابھی بھی تشنا ہے۔ یہ کائنات کیسے بنی، سائنس کے پاس اس کا ٹوٹا پھوٹا جواب موجود ہے، مگر یہ کائنات کیوں بنی اس کے دو جوابات ہیں۔ نمبر ایک، یہ کائنات ایک خدا کی ایما پر وجود میں آئی۔ نمبر دو، ہم فی الحال یہ نہیں جانتے کہ یہ کائنات کیوں وجود میں آئی۔ ان دونوں جوابات کو شعور کے پیمانے پر پرکھ لیجئے، کون سا جواب بہتر ہے؟ علم سب کا سانجہ ہے، نتائج سب کے الگ الگ۔ اس دنیا کے 7 ارب انسان یہ جانتے ہیں کہ یہ کائنات بہترین اور منظم طبیاتی قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ یہ قوانین کس نے پہلی بار مرتب کیے، اس میں سب کا تجزیہ مختلف ہے اور اسی پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قوانین ہیں تو قانون ساز بھی یقینی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا تجزیہ انہیں یہ بتاتا ہے کہ قوانین بغیر قانون ساز کے بھی تشکیل پا سکتے ہیں، کیسے یہ خود ان کو بھی نہیں پتہ۔ ایمان کا تعلق نہ تو مشاہدے سے ہے نہ علم سے، ایمان کا تعلق براہ راست شعور سے ہے۔ آپ کا شعور کائنات میں موجود ہر شے کا تجزیہ کرتا ہے، پھر آپ کو نتائج تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ نے آدم کا پتلا بنایا، پھر اس میں پھونک مار دی اور بے جان پتلا جاندار انسان میں بدل گیا۔ یہ ایک عقیدہ ہے۔ لاکھوں سال پہلے سمندر کے پانی میں ہلچل ہوئی، بغیر کسی کے پھونک مارے بے جان سے ایک جاندار وجود میں آ گیا۔ اسے لوگ سائنسی نظریہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ ان دو عقائد میں صرف ایک پھونک مارنے والے کا فرق ہے۔ ان میں زیادہ بہتر منطقی اور شعوری نتیجہ کیا ہے؟ ایک کام ہوا ہے، یہ بات طے شدہ ہے، لیکن یہ کام کیوں ہوا، کس نے کیا، اس پر تجزیہ سب کا مختلف ہے، آراء مختلف ہیں، نتائج مختلف ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ اگر کام ہوا ہے تو کرنے والا یقینی ہے، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ کام تو ہوا ہے مگر کرنے والے کا کوئی وجود نہیں۔ انسان کا شعور انسان کو کبھی غلط رہنمائی نہیں کرتا، انسان خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا کر ڈٹائی کا مظاہرہ کرتا ہے۔